بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آؤ قرآن سیکھیں مختصر اسباق کے ذریعے سے۔ سبق نمبر 2B، جس میں ہم پریکٹس کریں گے مخرج ہے میم اور با۔ تجوید کیا ہے؟ مخارج، صفات اور قواعد کا لحاظ رکھتے ہوئے قرآن کو پڑھنا۔ اور ہم نے مخارج میں 5 جو مخارج تھے ان میں سے ہم نے پہلا مخرج لینا ہے ہونٹ سے ادا ہونے والے حرف، اور ان میں پہلے 2 حرف ہیں میم اور با۔ ان کی ہم قرآن کے الفاظ کے ذریعے سے پریکٹس کریں گے۔ میم کا مخرج کیا ہے؟ دونوں ہونٹوں کے باہری حصے کو نرمی سے ملائیں گے تو میم ادا ہوگا۔ دونوں ہونٹ باہری حصے جہاں ہم لپسٹک لگا لیتے ہیں تو یہ باہری حصے نرمی سے ملائیں گے تو میم ادا ہوگا۔ اور میم ادا کرتے وقت احتیاط یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ ہونٹوں کو نرمی سے ملانا ہے، سختی سے نہیں ملانا، یعنی زور سے نہیں دبانا، عام نارملی جیسے ہم میم ادا کرتے ہیں اپنی اردو بول چال میں۔ دوسری کیا احتیاط ہوگی؟ جب میم پر زبر زیر یا پیش ہو، یعنی یہ کہ حرکت ہو، زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں۔ جب میم حرکت والا ہوگا تو اس کو ہم نے نرمی سے پڑھنا ہے، لمبا نہیں کرنا، ما نہیں کہنا، میم زبر ما ایسے نہیں، میم زبر ما، ٹھیک ہے۔ اور ایسے ہی حرکت والا جو میم ہوگا اس کو ہم نے جھٹکے سے نہیں پڑھنا، میم زبر ما ایسے نہیں پڑھنا، میم زبر ما ہوگا، نہ لمبا کرنا ہے نہ جھٹکے سے پڑھنا ہے۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ کسی بھی حرف کا مخرج معلوم کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے کہ ہم اس حرف کو ساکن کر دیں اور پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں، یا اس حرف کو ہم حرکت یعنی زبر زیر پیش کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو اس کی ہم قرآن مجید کے الفاظ سے پریکٹس کریں گے۔ آپ میرے ساتھ پڑھیں گے، میم ساکن اور اس سے پہلے زبر ہو، جیسے بحمدی، یمنعون، میم ساکن اس سے پہلے زیر، جیسے ربہم، علیہم، میم ساکن اس سے پہلے پیش، جیسے ارجلکم، ممترین، میم زبر ہو تو اس کی مثال کیا ہے؟ مالکی، یسمعو، اور میم زیر والی عالمین، مفتاح، میم پیش والی ہو محمد، ممددہ۔ آگے ہے با کا مخرج، کیا کہ دونوں ہونٹوں کے اندرونی گیلے حصے کو ملائیں گے تو با ادا ہوگا۔ دونوں ہونٹوں کے اندرونی گیلے حصے جو دانتوں کی طرف ہوتے ہیں اندر کی طرف، وہاں سے با ادا ہوگا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے عام زبان میں ہم با پڑھتے ہیں، لیکن احتیاط کیا ہے اس میں کہ ہونٹ سختی سے نہیں ملانے اور حرکت یعنی زبر زیر پیش والے با کو نرمی سے پڑھنا ہے، لمبا نہیں کرنا، با نہیں کہنا، با زبر با ہوتا ہے بس۔ اسی طرح حرکت والے با کو جھٹکا دے کر بھی نہیں پڑھنا، با زبر با نہیں کہنا۔ اچھا، اب با کی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ با ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو تو ایک بات یاد رکھیں، جب بھی با ساکن ہوگا تو ہم نے اس کی آواز کو ہلکا سا ہلانا ہے۔ کیسے؟ با ساکن اس سے پہلے زبر کی پریکٹس، حبلن، ٹھیک ہے۔ میم کی دفعہ ہم نے ایسے نہیں کیا تھا، میم کی دفعہ ہم نے میم کو اسی کی ساؤنڈ پر رہنے دیا تھا، لیکن جب ہم با کو ساکن کرتے ہیں، زبر زیر پیش والے با کی بات نہیں کر رہی، ساکن با کی بات کر رہی ہوں، کہ جب ہم اس کو ساکن پڑھیں گے تو ہم نے اس کی آواز کو ہلکا سا ہلانا ہے، اسے قلقلہ کہتے ہیں، جو ہم مزید نیکسٹ اسباق میں اس کی ہم پریکٹس بھی کر لیں گے، لیکن فی الحال کے لیے حبلن، الابتر۔ اسی طرح با ساکن اس سے پہلے زیر، اضرب، قبلۃن، با ساکن اس سے پہلے پیش، جیسے سبحانک، تبصلہ۔ ایسے ہی با زبر والا ہو تو کسبہ، اب کسبہ نہیں پڑھنا، کسبہ نہیں کہنا، کسبہ۔ برکات، با زیر والا ہو بحمدی، کبیرن، با پیش والا ہو تو بکمن، برہان۔ تو یہ ان الفاظ کی بھی آپ نے لازمی پریکٹس کرنی ہے، اور اپنے روزمرہ کے قرآن مجید پڑھنے میں بھی ان دونوں مخارج میم اور با ان کی پریکٹس لازمی کیجیے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ کورس آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اللہ پاک ہماری اس نیکی کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔